جیسے کہ ہم انسان رہتے ہیں گھروں میں، الگ الگ شہروں میں الگ الگ طریقے ہیں رہنے کے، الگ کلچرز ہیں، تو جنوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور کیا وہ کچھ کھاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں۔ جیسے ایک انسان کی ایک لائف ہے، ویسے جن بھی ایک مخلوق ہے، ان کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے کتاب الطہارہ کے اندر کہ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کچھ ڈھیلے لاؤ، طہارت مجھے کرنا ہے۔ تو استنجا کرنے کے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈھیلے لاؤ لیکن تم ہڈی اور گوبر مت لاؤ، لید مت لاؤ۔ بعد میں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے کہا کہ ہڈی مت لاؤ، لید یعنی گوبر مت لاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا طعام الجن، کیونکہ یہ جنوں کے غذا ہے، یعنی ہڈی جو ہے جنوں کے غذا ہے، اور جو گوبر ہے وہ خود ایک گندگی ہے، گندگی سے گندگی کا صاف ہوگی، اور اسی طرح جو گوبر ہوتا ہے وہ جنوں کے جانوروں کے غذا بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے ان کی غذا ہے، یہ پتہ چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھاؤ رائٹ ہینڈ استعمال کرو، سیدھا ہاتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کھاتا اور پیتا ہے لیفٹ ہینڈ سے، اس سے پتہ چلا کہ وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی تاکید کی کہ جب تم گھر میں داخل ہو، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن وہ حدیث شریف ضعیف ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، یہ جو دعا پڑھتے ہم وہ ضعیف ہے، لیکن یہ صحیح ہے، آتھینٹک ہے، صحیح مسلم میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہونے سے جن کہیں گے اپنے اپنے لوگوں کو چلو چلو اس گھر میں اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی نے اللہ کا نام لے لیا۔ جہاں اللہ کا نام ہوتا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اشارات کرنے والے یہ سارے کے سارے ان سب کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ان کو کھانا ملتا ہے اگر ہم بسم اللہ نہ کہیں۔ یہ سب دلائل ہیں جس پر علماء کرام نے جس کی بنیاد پر کہا۔ ایک مرتبہ ایک بچی آ رہی تھی، آ کر اچانک اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت کا واقعہ ہے۔ کہا کہ دیکھو شیطان اس بچی کو پکڑ کر لایا، کیونکہ بچی تو اب جلدی میں بسم اللہ نہیں کہے گی، نتیجے میں اس بچی کے ذریعے سے وہ کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے، لہذا جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کھانا پینا بھی ہے، وہ رہتے ہیں وہاں پر جہاں پر اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم کو ملتا ہے الحشوش محتضرہ، مسند احمد بن حنبل میں ایک کلمہ ہے، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے ٹوائلٹس ہے، وہ سارے حمام جہاں پر گندگی خارج ہوتی ہے، اور وہ سارے ایریے جہاں پر گندگیاں جمع ہوتی ہیں اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان سب میں یہ ایریے جنوں کو بہت پسند۔ صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے ٹائم پر خاص طور سے جن اور شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد رات کا ٹائم آنے لگتا ہے، ایسے وقت پہ تم اپنے بچوں کو باہر رہنے مت دو، ان کو گھر میں داخل کرو اور اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند کرو، کیونکہ یہ ان کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطانوں پر کافی مار پڑتی ہے تو ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ تو اگر ہمارے چھوٹے بچے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بڑا آدمی تو جس وقت پہ حدیث بتائی جا رہی تھی تو اس وقت پر صحابہ کرام نماز کے پابند تھے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے، تو نتیجے میں شیطان کہیں نہ کہیں بہرحال جا کر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں بچوں پہ آ کر کہیں سوار نہ ہو جائے۔ اس کی حکمت جو علماء کرام نے بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے سمندر کے اوپر شیطان اپنا ڈیرا ڈالتا ہے، اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کا مطلب وہیں رہتا ہے نہیں کہا گیا، تخت بچھاتا ہے مطلب نہیں تھا تو لا کر بچھایا، اپنا تخت بچھاتا ہے اور ہر دن پھر اپنے پیادوں کو بھیجاتا ہے، سپاہیوں کو بھیجاتا ہے، پھر جو لوگ آ کر کہتے ہیں ہم نے آج شرارت کی، فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، آج ہم نے غلط فہمی ڈال دی، تو سب کی باتیں سنتا ہے، لیکن جب خاص طور سے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے لڑا دیا، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور قریب کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شیطان کا سب سے دلچسپی والا کام کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں لڑانا، اور یہ کہاں بیٹھ کر کرتا ہے؟ سمندر کے اوپر ایک تخت بچھا کر، تو سمندر بھی ان کے رہنے کی ایک جگہ ہو گئی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کچھ جن ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور کبھی کبھی یہ جانوروں کی شکل میں تمہارے گھروں میں آ جاتے ہیں. خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مثال بھی دی. ترمذی شریف کی روایت ہے, چتکبرا یعنی وائٹ قسم کا جو سانپ ہوتا ہے گھر میں اگر آپ کو نظر آئے, اور طفیتین یعنی کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو تھوڑا سا چمکتا ہوا وائٹ اور اوپر جو 2 لائن ہوتے ہیں, اس قسم کے سانپ کو مارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سانپ ہوتے ہیں یہ دراصل جن ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں. ان کو 3 مرتبہ وارننگ دو. جو جن ہوتے ہیں وہ اردو بھی سمجھتے ہیں, بعض جن عربی ہی سمجھتے ہیں, اس کا کچھ نہیں سمجھتے. ملیالم, کنڈا, الگ الگ جنوں سے ہماری بات کرنے کا جب موقع ملا تو ہم کو پتا چلا کہ ان کی زبانیں الگ الگ, جیسے ہم زبانیں بولتے ہیں وہ لوگ بھی الگ الگ زبانیں بولتے ہیں. تو ہم 3 مرتبہ وارننگ اپنی زبان میں بھی دے دیں گے. اگر وہ نیک جن ہو اور غلطی سے ہمارے گھر میں آ گئے ہوں تو ان کو جانے کا موقع ملے گا. 3 مرتبہ بولنے کے باوجود بھی اگر نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ شیطان, اب قتل کر دو, وہ جن نہیں ہے وہ شیطان ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے, لیکن اب قتل کرنے کی اجازت ملی. تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ آتے ہیں, کچھ ہوا میں اڑتے ہیں, کچھ آتے اور چلے جاتے ہیں, کچھ بچھو اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں, کچھ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں, کچھ سمندر کی جگہ پر رہتے ہیں. تو اور بھی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہاں کہاں رہتے ہیں, اور بھی ڈیٹیل میں بتائیں گے. جزاک اللہ